نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک پوائنٹ 1 دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت کی آغاز سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، کیونکہ شیطان مردود دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اور قرآن مجید کا ادب ہے کہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے سورۃ التوبہ کے۔ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک الگ مستقل آیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ اور پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا۔ اب اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، قرآن مجید کا پہلا کلمہ الحمد للہ ہے کہ سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے ہم کو بنایا، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، سب اسی کا بنایا ہوا ہے، اس میں سے کچھ بھی خود نہیں بنا۔ پھر جب ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے اور بہترین مکمل دعا بھی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ رب مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے، صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ ہر اس چیز کی جسے ہم جانتے ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔ ہم سب خطا کار ہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہمیں پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں ہماری زندگی کے دن پورے کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے اور ایک حصہ رحمت کا زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں جو محفوظ کر رکھی ہیں، قیامت کے روز وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا، روز جزا کے دن کا مالک۔ تو پھر ہمارا پلٹنا، ہماری واپسی اسی کی طرف ہے۔ ہر چیز کا ایک انجام ہے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں امتحان کے لیے بھیجا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہم میں سے اچھے کام کرتا ہے اور کون برے۔ پھر ان کاموں کے کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس واپس پلٹنا ہے۔ پھر اللہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کیا کام کر کے آئے، کیا ہم اس زندگی میں اس کی مرضی کے کام کر کے آئے ہیں یا اپنی مرضی کے کام کر کے آئے ہیں یا لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کیے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کر رہے ہیں یا ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔